اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ایمان کی کچھ علامات بتائی ہیں، اور ان علامات میں ایک علامت باہمی الفت و محبت بھی ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں باہمی الفت و محبت پر۔ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ ہو، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے یہ، کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو۔ جس گھرانے میں اور جس سوسائٹی میں باہمی الفت و محبت ہے تو وہی ایمان ہے، اور وہی ایمان ہے، اور جہاں باہمی الفت و محبت نہیں سمجھو وہاں ایمان کی حقیقت بھی حاصل نہیں۔ محبت اور بغض صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ذر، ایمان کا سب سے مضبوط کنڈا جس سے ایمان کو مضبوطی سے تھاما جائے، ایمان سے مضبوط تعلق پیدا ہو، وہ کیا ہے؟ عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھنا اور اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھنا، یہ ایک مضبوط کنڈا ہے۔ خود غرضی اور مفاد پرستی نہ ہو، بلکہ اللہ کے لیے محبت رکھی جائے۔ اللہ کے لیے محبت کی وجہ سے پھر شکوے شکایات زندگی میں نہیں رہتی۔ شکوے شکایات وہاں ہوتی ہیں جہاں خود غرضی، مفاد پرستی اور نفسانیت ہو۔ ایمان میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہوتی ہے، تو پھر جو اللہ سے تعلق رکھنے والا ہو، اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اس سے بھی اللہ کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ باپ کو اپنے بیٹی سے محبت ہے، اگر کوئی اور شخص اس کے بیٹی سے محبت رکھتا ہے تو باپ کو بھی اس سے محبت ہوگی۔ اولاد کے دل میں بھی اگر باپ کی عظمت اور قدر ہے تو باپ سے تعلق رکھنے والوں کی بھی قدر اور اہمیت ہوگی۔ کسی کو اپنے استاد سے محبت ہے تو اس کے اولاد سے بھی محبت ہوگی، تو محبوب کا محبوب بھی محبوب بن جاتا ہے۔ اس لیے اگر واقعی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ان دونوں کی محبت سب سے بالا تر ہے، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان والوں میں آپس میں محبت نہ ہو۔ باپ کا دشمن بیٹے کا بھی دشمن ہوتا ہے، میری اولاد کا دشمن میری نظر میں بھی قابل نفرت ہوگا۔ تو فرمایا، محبت بھی اللہ کی خاطر ہو اور نفرت بھی اللہ کی خاطر ہو۔ کسی کے قریب ہونا بھی اللہ کی خاطر ہو اور دور ہونا بھی اللہ کی خاطر ہو۔ یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ جہاں باہمی الفت و محبت نہیں تو سمجھ لو ایمان میں کوئی خامی ہے۔ ایمان والے آپس میں محبت کرتے ہیں، رنگ و نسل اور علاقہ، ذاتی مفادات اور خود غرضی وغیرہ ان کی باہمی محبت میں آڑ نہیں بن سکتی۔ وہاں ایمانی رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ یہ ساری دیواریں گر جاتی ہیں۔ اس لیے جب مسلمان حقیقی معنوں میں ایمان والی زندگی گزار رہے تھے تو مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کے مسلمان ایک تھے۔ ایمان ہی ان کا سب سے بڑا رشتہ تھا۔ تعلقات، محبت، اتفاق، لین دین، سب کی ایک ہی نسبت تھی، ایمان۔ دمشق کی جامع مسجد میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے۔ ایک اجنبی مسافر وہاں آیا، دیکھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ گفتگو کر رہے ہیں۔ لوگ ان کی بات بڑی توجہ سے سن رہے ہیں اور پھر ان کی بات پیچھے سے پیچھے نقل کی جا رہی ہے۔ اس شخص نے سوچا کہ آپ کو تنہا پاؤں گا تو اپنے دل کی ایک بات ان سے کہوں گا۔ اگلے دن وہ سویرے آیا تو دیکھا کہ آپ تہجد پڑھنے میں مصروف ہیں۔ وہ انتظار میں بیٹھ گیا۔ جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو وہ شخص آپ کے قریب آیا اور کہا کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یعنی اللہ کے لیے محبت؟ کہا، جی ہاں، میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے خوشخبری سنائی، فرمایا کہ سنو، اللہ نے فرمایا ہے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ میرے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپس میں ملاقات بھی میرے لیے کرتے ہیں اور ایک دوسرے پہ خرچ بھی میرے لیے کرتے ہیں، تو ان کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے، یعنی وہ میرے بھی محبوب بن جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، باہمی محبت ایمان کا خاصہ ہے۔ جس گھرانے اور جس سوسائٹی میں اللہ کے لیے الفت و محبت ہو تو وہ گھرانہ اور سوسائٹی اللہ کی محبوب بن جاتی ہے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کی محبت اس طرح پیدا ہوگی کہ تم آپس میں سلام کو رواج دو۔ صحیح مسلم میں ہے کہ کیا میں تمہیں ایسا طریقہ نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کو اختیار کرو تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے؟ وہ یہ کہ اپنے درمیان سلام کو رواج دو۔ یہ سلام ایک دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں۔ اگر ایک مسلمان اپنے بھائی کو دل سے دعائیں دیتا رہے گا تو اس کی برکت سے اس کا سینہ کینہ، بغض اور حسد سے پاک ہو جائے گا، اور سامنے والے کے دل میں بھی اللہ اس کی محبت ڈال دے گا۔ اگر آدمی دل سے کسی کو دعا دے کہ اللہ تجھے سلامتی دے تو پھر ناراضگی، نفرت و کدورت اور بغض کہاں رہے گا؟ جس سے ناراضگی ہوتی ہے اس کے بارے میں تو آدمی کہتا ہے کہ مرتا کیوں نہیں۔ جس سے کینہ اور حسد ہوتا ہے تو آدمی تو اس کی بربادی چاہتا ہے، اس کی ترقی سے اچھی نہیں لگتی، اسے چبھتی ہے، اس کی سلامتی اور خوشحالی اسے اندر سے کھاتی رہتی ہے۔ جب اس سے کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھے اللہ سلامتی دے، رحمتوں اور برکتوں سے نوازے، تو اس کی برکت سے دل کی کدورت اور دل کی سیاہی دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، دل کا اثر دل پر ہوتا ہے، لہٰذا اللہ سامنے والے کے دل میں بھی محبت ڈال دیتا ہے۔ وہ بھی کہتا ہے کہ یعنی تم پر بھی سلامتی ہو، یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی تم پر بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہو۔ سبحان اللہ۔ جب گھروں میں، اپنوں میں، ملنے جلنے والوں میں دل سے یہ دعائیں نکلیں گی تو محبت کیوں نہ ہوگی؟ میرے عزیزوں، رمضان میں اگر ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں، اس لیے کہ رمضان کی بعض گھڑیاں ایسی ہیں جو بڑی ہی قبولیت کی ہیں، جیسے لیلۃ القدر، لیکن ایسی مبارک ساعت میں بھی وہ لوگ خالی اور ہاتھ اور محروم رہتے ہیں جو اپنے دلوں میں دوسروں کے لیے کھوٹ اور بغض و حسد رکھتے ہیں۔ ان کی دعائیں اوپر نہیں جاتی، روک لی جاتی ہیں۔ یہ چیزیں ایمان کے منافی ہیں، اس لیے حتی الامکان اپنا دل صاف رکھا جائے، اور جس کے لیے دل میں کچھ غبار محسوس ہوتا ہے اس کا نام لے لے کے اس کی پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کی جائے، اس کی ترقی اور خوشحالی مانگے، اور جب بھی ملے تو السلام میں اس سے پہل کریں، ہو سکے تو اسے تحفہ اور ہدیہ دیا کریں، اور کوشش کریں کہ اپنوں میں اس کا اچھا تذکرہ کیا کریں، تاکہ دل میں اس کے لیے جو کمیاں ہیں ایسے کرنے سے اللہ تعالیٰ انہیں ختم فرما دے، ورنہ نقصان تو اسی کا ہے کہ رمضان مبارک ایسی مبارک گھڑیوں میں وہ خالی ہاتھ لوٹے گا، اور دل کی اس گندگی اور کدورت سے کچھ فائدہ نہیں ہونا سوائے تکلیف اور سکون کے برباد ہونے کے، کیونکہ جو اس کی قسمت ہے اللہ وہ اسے دے رہا ہے، جہاں اسے پہنچنا ہے اللہ اسے پہنچائے گا۔ جلنے والے کی جلن سے اس کا اپنا خون خشک ہوگا اور روحانیت برباد ہوگی، لہٰذا اپنا دل اس کی طرف سے صاف کیا جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی کسی سے کہے کہ بھائی مجھے معاف کر دو، یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ نہیں کر سکتے، اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ کم از کم اس کے لیے دعائے خیر کرنا شروع کر دیں۔ بہرحال بڑا عمل یہ ہے کہ اپنا دل صاف کر کے اس سے کہہ دیا جائے کہ بھائی اللہ کے لیے معاف کر دینا، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب معافی تلافی کر لی جائے، ورنہ رمضان کی بھی مبارک گھڑیاں اپنے رحمتوں برکتوں کے ساتھ آئیں گی اور چلی جائیں گی، اور یہ خالی ہاتھ رہے گا۔ تو یہ بات ایمان کے آثار و علامات میں سے ہے، جہاں ایمان والے رہتے ہیں وہاں الفتیں اور محبتیں ہوتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں محبتیں پیدا کرنے کا ایک نسخہ یہ بتایا کہ جب آپس میں ملاقات کرو، ملو جلو، تو ایک دوسرے کی دعائیں، ایک دوسرے کو دعائیں دو، سلام کرو، اس دعا کی برکت سے اللہ محبتیں پیدا فرماتے ہیں۔ گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ حالات ٹھیک نہیں تو بار بار یہ دعا دیں، انشاءاللہ اس کی برکت ظاہر ہوگی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت ہمیں بڑھیا ایمان اور بڑھیا ایمان کے یہ آثار اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من